اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال نبينا الكريم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات على محمد وعلى محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عذاب پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں عطا فرمائے. رسول گرامی کا متفق علیہ قول ہے، مطلب شیعہ بھی مانتے ہیں اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ذریعے سے بلایا جائے گا. قیامت کا میدان عمل ضرور ہے، لیکن جب انسان اٹھایا جائے گا تو خدا پہلا سوال یہ نہیں کرے گا نمازیں کتنی لائے ہو، روزے کتنے لائے ہو، حج کتنے لائے ہو، تراویاں کتنے لائے ہو. پہلا سوال خدا یہ کرے گا امام کون سا ہے. کبھی کہا کہ میری امت میں 73 فرقے 72 گمراہی پہ ہوں گے اور ایک فرقہ جو نجات پر ہوگا. اور آج پاکستان کی کسی بھی گلی میں کسی بھی مسلمان سے پوچھو جناب آپ کون سے فرقے سے ہیں تو ہر بندہ یہی کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں. یہ الارمنگ سچویشن ہے. نبی کہیں اتنے فرقے بنیں گے اور 72 گمراہی پر ہوں گے، ایک فرقہ نجات پر ہوگا. پھر فرمایا ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اللہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ امام حق کا تھا یا باطل کا تھا، امام حق کا تھا یا امام جور تھا. اب کا پہلا سوال امام کون سا ہے. اگر امام صحیح ہے تو اس کے بعد کہے گا اب نماز بھی لاؤ، اب روزہ بھی لاؤ، اب اپنی نیکیاں بھی لاؤ. لیکن اگر امام جور ہے تو فرمائے سارے اعمال کو انسان کے منہ پہ مارا جائے گا. اس کی خلاصتاً میں نے مثال اس طرح دی تھی کہ اگر مثلا جام شوروں میں اعلان ہو کہ یزید آیا ہے اور کچھ ایسے مسلمان جو عاشق صحابہ بھی ہیں اور تھوڑے زیادہ ایکسٹریم لیول پر چلے جائیں تو شیعہ تو لعنت ہی بھیجیں گے، سیدھی بات ہے. لیکن کچھ ایسے ہوں جو کہیں کہ قبلہ ہم نے صحابی نہیں دیکھا، تو یزید ایک صحابی کی گود میں پلا بڑا ہوا تو تھوڑی سی آس ہے کہ ان کو دیکھ لیں. ہوتا ہے نا انسان کسی محبوب کو نہیں دیکھتا تو اس کی نشانی کو دیکھ لیتا ہے. تو یہ خاندان تو ہمارا کبھی محبوب رہا ہی نہیں ہے، لیکن ہیں کچھ مسلمان جن کی محبتیں ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جمع ہو جائیں اور اعلان ہو کہ یزید جو ہے وہ نماز پڑھائیں گے. اب کہیں بھائی 1400 سال کے بعد نبی کے صحابی کاتب وحی کا بیٹا
خال المسلمین کا بیٹا، مسلمانوں کا خالو، اس کا بیٹا آیا ہے، ظاہر صحابی کی گود میں بیٹھا، پلا پڑا، تو کہا اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور مجمع لگ جائے، یزید نماز پڑھائے اور آپ ان کی نماز دیکھنے جائیں تو بھئی دیکھیں تو صحیح یزید نماز پڑھاتا کیسے ہے، اور دیکھنے والے کہیں کہ جناب بڑی اچھی نماز پڑھائی، لمبی لمبی صورتیں پڑھی، لمبے لمبے رکوع تھے، لمبے لمبے سجدے تھے، کیا رقت تھی، کیا خضوع تھا، کیا خلوص تھا، کیا گریہ تھا، ایسی نماز ہم نے مسجد میں نہیں دیکھی، ایسی خلوص والی نماز پڑھی۔ اب سوال یہ ہے، یہ نمازی جب اپنی نمازوں کو خدا کی طرف لے کر جائیں گے، خدا پہلا سوال یہ کرے گا تیرا پیش امام کون تھا؟ تو یزید کے پیچھے کتنی بھی خلوص کے ساتھ نماز پڑھو، خدا تیری نماز نہیں دیکھتا، خدا پیش امام کو دیکھتا ہے۔ مسئلہ امت کا نہیں، مسئلہ امام کا ہے، مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ امام کا ہے۔ مولا حسین کربلا جا رہے تھے تو یہ تھوڑی ہے کہ مسلم معاشرہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تھوڑی ہے کہ مسلم معاشرہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ تھوڑی ہے کہ مسلم معاشرے میں عبادت نہیں تھی۔ حج کو چھوڑ کے گئے تو مطلب مسلمان بھی تھے، حاجی بھی تھے، زاہد بھی تھے، عابد بھی تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امت نمازیں تو پڑھ رہی تھی، امام صحیح نہیں تھا۔ معرکہ کربلا جنگ امام حق اور امام باطل ہے، تو کل بھی مسلمان نمازیں پڑھ رہا تھا، جب امام صحیح نہیں تھا تو ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکا، تو اس زمانے میں بھی جو ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا وہ امام حق تھا۔ آج کا مسلمان بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، پر ہمت نہیں امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہو سکا۔ کل بھی یزیدیوں کے مقابلے میں حسین کھڑے تھے، اور آج پردہ حق کو خدا نے کھولا۔ آج بھی اگر کسی کو حق سمجھ میں نہ آئے کہ جناب نماز تو آپ کے پاس بھی ہے، نماز تو ہمارے پاس بھی ہے، روزہ آپ کے پاس بھی ہے، روزہ ہمارے پاس بھی ہے، حج آپ کے پاس بھی ہے، حج ہمارے پاس بھی ہے، عمرہ آپ کے پاس بھی ہے، عمرہ ہمارے پاس بھی ہے، خیر و خیرات آپ بھی کرتے ہو، خیر و خیرات ہم بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ یزید کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو پا رہے کیونکہ آپ کے پاس امام حق نہیں ہے۔ یہ حق کا امام ہے جو انسان کے وجود میں شجاعت کو پیدا کرتا ہے، جو انسان کے وجود میں یزید کو للکارنے کی ہمت پیدا کرتا ہے۔ آج مسلمان نے امام کسے بنایا؟ وقت کے حاکم کو بنا دیا۔ مبارک ہو پاکستانیوں کو جن کا امام شہباز شریف ہو۔ یہ قرآن کی تفسیر کر دی کہ جو وقت کا حاکم ہے وہ امام ہے۔ جب آپ ایسے لوگوں کو اپنا امام بناؤ گے تو شجاعت کی امید نہ رکھنا، لیکن اگر امام اسے بناؤ جو امام حق ہو تو اس کے ایک پیروکار کا نام سید علی خان نہیں ہے۔ ایسے نہیں کہا امیر المؤمنین نے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، فرمایا شیعہ صرف نام سے شیعہ نہیں ہوتا، فرمایا ہمارے لیے زینت بننا ہے۔ جب دنیا تیری شجاعتوں کو دیکھے تو کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا امیر المؤمنین کیسا ہے۔ لوگ مالک کی شجاعت کو دیکھتے تھے، علی کی تعریفیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا جب میدان میں جاؤ تو روح علی بن کر جاؤ، صفت امیر بن کر جاؤ۔ تو آج مسئلہ روزوں کا نہیں، مسئلہ نمازوں کا نہیں ہے کہ آپ کے مولانا شیعہ سنی کا مسئلہ یہ کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، کوئی اختلاف تھوڑی ہے۔ اس طرح آپ کے ساتھ مجتہد ہیں، ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف کو اتنی بڑی معنی نہیں رکھتا کہ سینے پہ باندھ لیے، ناک پہ باندھ دیے، کھول دیے، مالکی کھولتے ہیں، شیعہ کھولتے ہیں، کچھ باندھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی مستحب ہے کہ خواتین ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ فقہی اختلاف کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ امام کا ہے۔ جہاں سے تفریق ہوتی ہے وہ امام کا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر امام صحیح ہوگا تو یہ امت کو صحیح راستے پر لے کر جائے گا، اگر امام غلط ہوگا تو امت کو غلط راستے پر لے کر جائے گا۔ اب خلاصہ کرنا، ٹاپک بڑا گہرا ہے کہ امام کی ویلیو، امام کی حیثیت، کہ آپ کہیں مولانا اللہ کو مانے، رسول کو مانے، حج کرے، عبادت کرے، زکوٰۃ دے، سونا دے، سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی جہنم میں چلا جائے گا کیونکہ امام صحیح نہیں تھا۔ نہیں کہا کیوں؟
امام کرتا کیا ہے، امام کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو آپ نماز پڑھتے ہو تو رخ کہاں کرتے ہو؟ کعبے کی طرف۔ اب ایسا تو نہیں شاہ عبد البھٹائی کی طرف رخ کر دو، کوئی سیون کی طرف رخ کر دو، کوئی کہے میں مدینے کی طرف رخ کروں گا، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے وہاں رخ کروں گا، نہیں، رخ کرو گے اللہ کے گھر کی طرف، کعبے کی طرف۔ اب آپ سفر میں گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنی ہے، آپ کو نہیں پتا کعبہ کہاں ہے۔ اب ایسا تو نہیں میں جہاں بھی رخ کر کے پڑھوں تو نماز ہو جائے گی، کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، میں جہاں رخ کروں گا میری نماز ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ کعبے کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی چیز لوگ لیتے تھے جس کو قبلہ نما بولتے تھے، اس کے اندر کانٹا ہوتا تھا پانی کے اندر، وہ بتاتا تھا کہ قبلہ کہاں ہے۔ ابھی اپڈیٹ زمانہ ہے، آپ نے موبائل لیا اور گوگل پہ لکھا کہ فائنڈ قبلہ، ایک سافٹ ویئر ہے جو آپ کو ڈائریکشن بتاتا ہے۔ یہ جو ڈائریکشن کا کام کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں۔ آپ نماز پڑھنا تو چاہتے ہو پر پتہ نہیں کس طرف جاؤں، امام کا کام ہے تجھے طرف بتائے۔ لاکھ نمازی ہو، لاکھ نمازیں پڑھو پر قبلے کا پتہ نہیں تو نمازیں باتیں۔ ایک نے 1000 رکعت نماز پڑھی پر کعبے کی طرف نہیں، کہیں اور طرف پڑھی تو نمازیں باتیں، اور دوسرے نے 2 رکعت پڑھی پر کعبے کا پتہ تھا، اس کی نماز صحیح ہے۔ شمر نے 17 حج کیے، ابن سعد راوی بھی ہے، ابن سعد حدیثیں پڑھتا ہے، ابن سعد صحابی کا بیٹا بھی ہے، ابن سعد نمازی بھی ہے، پیش امام بھی ہے، لیکن اس کی نہ نمازوں نے اس کو فائدہ دیا، نہ روزوں نے اس کو فائدہ دیا، نہ صحابی کے بیٹے ہونے نے فائدہ دیا۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو مسیحی ہے، نام وہب قلبی ہے، لیکن جب اس کا قبلہ صحیح ہوا تو یہ کئی نمازیوں پہ ایک وہب جس نے پوری زندگی میں نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا، پوری زندگی میں ایک حج نہیں کیا، لیکن جب حسین نے اس کو ڈائریکشن دے دی، حسین نے اسے حق کا راستہ بتا دیا، تو کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گئے، کئی روزے داروں پہ بھاری پڑ گئے۔ تو فرمایا جو کعبے کا طرف بتائے، نماز نماز نہیں اگر قبلہ کعبہ نہ ہو، نماز وہ ہوتی ہے جس کا قبلہ کعبہ ہو۔ جس طرح نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، اسی طرح ایمان کا قبلہ علی ابن ابی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، آل بیت اجمران دلانا، بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ایک چھوٹے سے انسان کو یہ علم ہے کہ جناب میں نے قبلے کا پتہ اس سے پوچھنا ہے جسے علم ہو، جو جاہل ہو اسے کیا پتہ۔ آپ کراچی بھی جاتے ہو تو رستہ کس سے پوچھتے ہو؟ جسے پتہ ہو۔ اب جسے پتہ ہی نہیں اس نے غلط رستہ بتا دیا تو ساری امت غلط رستے پر۔ جو 1400 سال سے جو امت کو پتہ بتا رہے تھے وہ پتہ غلط تھا۔ شکر خدا ادا کرو کہ خدا نے تجھے وہ دیا جیسے دنیا کے راستوں کا بھی پتہ ہے اور آسمان کے راستوں کا بھی پتہ ہے۔ یہ اہمیت امام ہے۔ اگر امام صحیح ہے تو انسان کی منزل صحیح ہے، اگر امام غلط ہے آپ ایک جاہل کے پیچھے اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، پڑھا لکھا ڈاکٹر، گھر بنانا ہے، صحیح انجینئر، اگر ڈگری فیل ہوگی صرف نام ہوگا، 4 دن کے بعد گھر زمین پر آ جائے گا۔ تو امت اگر غلط امام چنے، کسی نے یزید کو امام بنایا، کسی نے کسی اور کو امام بنایا، لیکن دیکھو خدا نے کامیابی کسے دی؟ خدا نے حبیب کو کامیاب کیا، خدا نے حر کو کامیاب کیا، اور آج آپ کا سر فخر سے بلند ہے کیونکہ آپ کا امام امام حق ہے۔ میں بارہا پڑھے لکھے لوگوں کو مثال دیتا ہوں، مثلا میں نے کوئی اسکول کھولا،
اور اسکول میں نے ٹیچر لگایا اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھائے گا؟ ساتھ میں 8ویں پڑھائے گا، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ یہ پاس ہے۔ اور آپ کے بھائی نے کہا نہیں اس کو اسکول سے نکال دو۔ تو ہم نے کہا بھائی کیوں نکالوں گا؟ اچھا نہیں لگتا۔ تو اچھا بھائی پھر کس کو لگاؤں؟ تو کہا یہ میرا دوست ہے آپ اسے لگا دو۔ ہم نے کہا کتنا پڑھا لکھا ہے؟ کہ میٹرک فیل ہے۔ بھائی بی اے والے کو نکالوں میٹرک فیل کو لگاؤں؟ میں نے کہا اسکول چلانا ہے، اسکول کو تباہ تو نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو پسند نہیں میں میٹرک فیل لگا دوں۔ کہا نہیں دوسرا دوست لگا دو۔ ہم نے کہا اسے کیوں لگاؤں؟ یہ کتنا پڑھا ہوا ہے؟ کہ یہ 5ویں فیل ہے۔ ہم نے کہا بی اے والے کو چھوڑوں 5ویں فیل کو لگاؤں؟ تو جب تم اپنے چھوٹے سے اسکول کے لیے پڑھے لکھے کو نکال کر کسی جاہل کو نہیں لگاتے، میں باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کر جاہل کو امام کیسے مانا؟ عقل کا تقاضا ہے۔ نبی کہہ رہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ امام سوچ سمجھ کے چنا جاتا ہے، رہبر سوچ سمجھ کے چنا جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، اگر رہبر برا ہوا تو لوگ برے ہو جاتے ہیں۔ قوم کو چلانے والا رہبر ہوتا ہے۔ تو کہا کہ خدا بھی یہی پوچھے گا کہ تمہارا امام کون ہے۔ فرمایا کہ مدینے میں یا کوفے میں واقعہ، شہر کا نہیں پتا مجھے، ایک واقعہ رونما ہوا اور دائی گئی کسی خاتون کے بچے کو پیدا کرنے۔ اب اتفاق سے ایک گھر میں 2 عورتیں حاملہ، وقت پیدائش قریب، تو دائی نے کہا پہلے اس کا بچہ پیدا کرواؤں گا پھر اس کا بچہ پیدا کرواؤں گا۔ اتفاق سے دونوں کا ایک ہی وقت میں برتھ ہوا۔ اب بیچاری ہڑا ہڑی میں، اس کا بچہ بھی جننا ہے اس کا بچہ بھی جننا ہے، اس نے دونوں بچوں کو جنا اور دائی نے کپڑے میں لپیٹ کے بچوں کو رکھا۔ اب ماں نے کہا مجھے میرا بچہ، تو یہ بھول گئی کون سا کس کا ہے۔ ایک تھی بیٹی ایک تھا بیٹا، کرے تو کیا کرے، تو اندازے سے کہا کہ یہ تمہاری ہے۔ جب بیٹی تھی، پرانا زمانہ جہالت کا زمانہ، اس نے کہا نہیں بیٹی میری نہیں ہے بیٹا میرا ہے۔ اسے کہا آپ لے لو، اس نے کہا نہیں بیٹی میری۔ اب جھگڑا ہو گیا بیٹے پر۔ اب کریں تو کیا کریں، پرانا زمانہ، ڈی این اے ٹیسٹ کا زمانہ بھی تو نہیں ہے نا۔ گئے حاکموں کے پاس، ذرا مسئلے کو حل کرواؤ، یہ تو جھگڑا ہو گیا، بیچ میں پھنس گئی۔ اب کون سا حاکم کیا بتائے کون سا بچہ کس کا ہے؟ جن کو دنیاوی مسائل کا نہیں پتا وہ سائنس کے مسائل کو کیا جانے۔ تو بالآخر جب پوچھتے پوچھتے مجبوراً جاتے پھر بھی علی کے دروازے پر تھے، کیونکہ علم کا امام علی تھا، ہدایت کا امام امیر المؤمنین تھا۔ مولا کے پاس یا علی نہیں پتا بچہ کون سا کس کا ہے۔ امام نے فرمایا کہ 2 پیالے لاؤ، دونوں پہ نشانیاں لگاؤ، اور دونوں ماؤں کو کہا کہ ان پیالوں میں اپنا دودھ بھرو۔ جب انہوں نے دودھ بھرا، امیر المومنین 2 پیالے دیے، دونوں کو ترازوؤں پہ رکھا۔ جس کا وزن زیادہ تھا امام نے کہا یہ نشان کس کا ہے؟ کہ فلاں خاتون کا ہے۔ کہ بیٹا اسے دو۔ پریشان ہو گئے امیر المومنین، بیٹا اسے کیوں دیں؟ امام نے فرمایا کیونکہ اللہ نے بیٹے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ہوگا، گھر کا وارث بنے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، جسم اس کا مضبوط ہے، تو خدا اس کو ویسی غذائیت دیتا ہے۔ بیٹی کی غذائیت ویسی ہے، تو جو کام اس وقت کے لوگ یا آج کے سائنسدان بھی نہ سمجھ سکے، علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں کہ جب امت میں اختلاف ہو تو یاد رکھنا حل اختلاف کا وجود کا نام امیر المؤمنین ہے۔ یہ امام ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کا پتہ بتاتا ہے۔ اگر تمہارا امام صحیح ہے تو تمہاری نمازیں بھی قبول ہیں، تمہارے روزے بھی قبول ہیں۔ اگر امام صحیح ہے تو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ امت گمراہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ امت کا امام صحیح نہیں تھا۔ آج مسئلہ ڈائریکشن کا ہے، نمازیں سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم نے زندگی میں چلنا کس کے راستے پر ہے؟ اب فرمائے کہ ایسا بندوبست تمہارے لیے کر کے جا رہے ہیں جو بندوبست ہدایت ہے۔ 1000 سال کا فاصلہ ہے میرے عزیز غیبت امام میں اور آپ کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے، امام حسین کے پاس 70 لوگ، کوفے والوں نے خط لکھے لیکن حسین کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ 7ویں امام کے ہزاروں چاہنے والے لیکن زندان سے نکلوا نہ سکے۔ 11ویں امام اتنے سال عسکریین میں رہے، زیارت کرنے جاتے ہو سمجھو فوجی چھاونیوں میں بند رہے،
لیکن شیعہ اپنے اماموں کو آزاد نہ کرا سکے۔ آج ایسا کیا ہوا کہ 1000 سال کا فاصلہ، نہ ہمارے بیچ میں کوئی امام ہے، نہ ہم امام سے مل سکتے ہیں، نہ امام ہماری ہدایت کر رہے ہیں، نہ امام ہمیں راستہ دکھا رہے ہیں، تو پھر بھی شیعہ اتنا کامیاب کیوں ہے کہ 1000 سال کے فاصلے کے بعد 40 مسلم ممالک ہیں، لیکن شجاعت آج کس کے اندر ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر۔ ہر منبر پہ کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی مسلمان ملک کا وزیر یا بادشاہ اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں امریکہ پر حملہ کروں گا، اپنے خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ میں نے کہا یہ لوگ جو خواب نہیں دیکھتے، شیعہ اس کی تعبیر بن کے باہر نکلتا ہے۔ یہ شجاعت علوی، 1000 سال کا فاصلہ، نسلیں گمراہ ہو گئیں۔ سوالے سے 1000 سال کے فاصلے میں کس نے اس قوم کو تیار کیا؟ کون تھا جو تیار کر رہا تھا؟ کون تھا جس اس قوم کو اتنا بہادر بنایا کہ 61 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 62 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 63 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا، 300 ہجری میں شیعہ اتنا بہادر نہیں تھا جس میں 2026 میں شیعہ بہادر ہے، جبکہ فاصلہ 1000 سال کا ہے۔ آپ نے کسی امام کو دیکھا نہیں، آپ کسی امام سے ملے نہیں، کسی امام نے آپ کے اوپر تبلیغ نہیں کی، کسی امام نے آپ کو حوصلہ نہیں دیا، تو سوال یہ ہے کہ ان سب کو پال کون رہا تھا؟ ان کو ہدایت کون دے رہا تھا؟ فرمایا ایک ہی چیز ان کو ہدایت دے رہی تھی، اور اس کا نام ہے فرش عزا حسین ابن علی۔ ایک ایسا بندوبست کر کے دیا امام حسین نے آپ کو، امام نہیں لیکن امام راستہ آج بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے فرش عزا پہ 1000 سال سے شیعہ فرش عزا بچھاتے ہیں، اور یہ فرش عزا ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش عزا ہے جو کسی شیعہ کا دل پتھر ہونے نہیں دیتا، یہ فرش عزا ہے جو آپ کے دل میں درد کو پیدا کرتا ہے۔ اگر فرش عزا نہ ہوتا آج ہمارا حال وہی ہوتا جو امت کا حال ہے۔ اور کتنا وسیع فرش عزا، دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا، دنیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا، امریکہ چلے جاؤ تو وہاں بھی فرش عزا ہے، کینیڈا چلے جاؤ تو وہاں بھی فرش عزا ہے، آسٹریلیا UK چلے جاؤ تو وہاں بھی فرش عزا ہے، یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں فرش عزا نہ بچھایا جاتا ہو۔ تو جہاں جہاں حسینی ہے وہاں وہاں حسین کا فرش عزا ہے۔ تو 1000 سال سے جو ہماری نسلوں کو تربیت دے رہا ہے وہ فرش عزا حسین ابن علی دے رہا ہے۔ کتنا پروپیگنڈا اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف کیا۔ میں کل یہ کلپ سن رہا تھا کسی بدبخت کا، جنہوں نے بڑی فرقواریت پاکستان میں پھیلائی، اہل سنت کو شیعوں کا دشمن بنانے کی بڑی کوششیں کی، ہمیشہ کہتے رہے کہ بھائی اسرائیل اور شیعوں کا گٹھ جوڑ ہے، ہمیشہ تو بھائی اسرائیل کبھی ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ایران کبھی اسرائیل پہ حملہ، یہ ڈرامے بازیاں ہیں دونوں کی، جب مسلمانوں کو پاگل بناتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور اس کی تقریر کا کلپ آج بھی موجود ہے، جنہوں نے وہ تنظیم بنائی جس نے پاکستان کے اہل بیت نام دیکھ کے ڈاکٹروں کو مارا، نام دیکھ کے انجینئروں کو قتل کیا، نام دیکھ کر بسوں سے اتار کے مارا، پیٹھ پہ زنجیر کے نشانوں کو دیکھ کر قتل کیا، اس قدر قتل عام کیا۔ اور اس بدبخت نے یہ جملہ کہا تھا، جس دن اسرائیل ایران پر حملہ کرے میری قبر پہ آ کر پیشاب کرنا۔ یہ کام تو شیعہ نہیں کرتے، لیکن اس کے پیروکار تو اس کی وصیت سے عمل کریں۔ تو برملا چیلنج کیا تھا، چیٹ چیلنج کر رہا تھا کہ یہ کبھی ایسا کام نہیں ہوگا، لیکن کہا نا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ ایک دن حق کیا ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہو جاتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے۔ تو ہر زمانے میں جو حق کے علم کو اٹھانے کی ذمہ داری خدا نے جسے دی ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اسی پاکستان میں بڑے بڑے پوڈ کاسٹ کرنے والے، بڑے بڑے پولیٹیکل سائنس کی ڈگریاں لینے والے کہتے تھے بھائی حدیث میں ہے نا کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے لشکر خراسانی اٹھے گا، تو کہا نا یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے جو امام باطل ہے اس کی پالیسی یہ ہوتی ہے، وہ ایک مٹھی حق کی اٹھاتا ہے، ایک مٹھی باطل کی اٹھاتا ہے، اور دونوں کو مکس کرتا ہے۔ جب مکس ہو جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو کہا لشکر خراسان، لشکر خراسان امام زمانہ کے ظہور سے پہلے یہ لشکر خراسان
ظلم و ظالم اور کافر کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے گا، اور اس کی توصیف جو رسول خدا نے کی ہے کہ ایسے مومن جو دنیا نے نہیں دیکھے ہوں گے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب وہ کافروں کے مقابلے میں جائیں گے تو ان سے بڑا کوئی شدید نہیں ہوگا۔ فرمایا سکے کے دو رخ، ایک رخ میں شدت، جب کفر کے مقابلے میں جائیں گے تو ان سے بڑا کوئی شدید نہیں ہوگا، لیکن فرمایا جب آپس میں بیٹھیں گے تو ان سے بڑا کوئی رحم دل نہیں ہوگا۔ آج جا کے صفات دیکھو خدا نے کس کے اندر یہ صفات رکھی ہیں۔ تو ہمیشہ کہا لشکر خراسان سے مراد، کیونکہ خراسان میں افغانستان اور مشہد کا علاقہ سارا شامل ہوتا ہے، تو کہا خراسان سے مراد یہی افغانستان ہے۔ آدھی امت کو کہا یہ جو طالبان ہیں یہ لشکر خراسان ہے، لیکن آج دنیا نے دیکھا وہ کون سا سید خراسانی تھا جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا تھا، کسے خدا نے اتنی عظیم شہادت عطا کی کہ آج مسلمان تو دور پورے دنیا میں اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا۔ جو حسین سے محبت کرے خدا اسے محبوب قلوب بشر بنا دیتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ پردے ہٹتے جا رہے ہیں۔ احادیث و روایات سے خدا کیا ہٹا رہا ہے؟ پردے ہٹا رہا ہے کہ دیکھو کون ہیں جو حق کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ یقیناً وہی حق کے راستے پر ہے جن کے لیے نبی نے فرمایا کہ علی والحق ہے والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں وہاں حق جاتا ہے۔ تو میرے عزیز، فرش ازا کا ہدف، فرش ازا کا مقصد دنیا کو یہ بتانا کہ اگر امام صحیح ہو تو انسان صحیح ہوتا ہے، اگر امام صحیح ہو تو انسان کی عبادت مقام قبولیت تک چلی جاتی ہے۔ لیکن فرش ازا پہ بلا کر کس طرح سے وہ ہمیں بدلتے ہیں، یہ اہمیت کا حامل ہے۔ بعض اوقات ہم کئی چیزیں محسوس نہیں کرتے لیکن تبدیلیاں ہمارے اندر آتی جاتی ہیں۔ ایک انسان جب برے ماحول میں جاتا ہے نا تو برا بن جاتا ہے، اچھے ماحول میں آتا ہے اچھا بن جاتا ہے۔ اب امریکہ سے کسی انگریز کے بچے کو لاؤ، جامشوروں میں کسی اہل بیت کے چاہنے والے کے گھر میں بڑا کرو، یہ بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ماتمی بنے گا، عزادار بنے گا، مجلسی بنے گا۔ اور یہاں کسی مومن کے بچے کو اٹھاؤ اور امریکہ لے جاؤ، وہ کیا بنے گا؟ بے دین بنے گا۔ یہ گود ہے جو انسان کو بناتی ہے۔ اگر گود اچھی ہے تو بچے اکبر بن کے جوان ہوتے ہیں، اور گودوں میں اثر نہیں تو بچے یزید بن کے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ گود کا اثر ہے، یہ بھی ایک ڈائریکشن ہے جو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس ماحول میں اپنی نسلوں کو کیا کر رہا ہوں، بڑا کر رہا ہوں۔ امام کی ایک جھلک انسان کو مومن بنا دیتی ہے۔ اسماعیل حمیری چھٹے امام کے زمانے میں ایسا فضائل اہل بیت پڑھنے والا کہ جس نے چیلنج کیا کہ اگر کوئی امیر المؤمنین کی فضیلت لائے اور اگر اس کے بارے میں میں نے کوئی شعر نہ لکھا ہو تو کہتا تھا میں سونے کے سکے تم لوگوں کو دوں گا۔ اس کے چیلنج میں کوئی پورا نہیں اترا، کیونکہ جو بھی فضیلت امیر المؤمنین آتی تھی یہ پہلے سے اس نے شعر بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر دو عیب تھے۔ ایک عیب یہ تھا یہ اہل بزم تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا۔ دوسرا عیب یہ تھا یہ چار امامی تھا، یعنی زیدی شیعہ تھا۔ چھٹے امام کو امام نہیں مانتا تھا، احترام بڑا کرتا تھا۔ کہتے ایک دن کوزے میں شراب بھری، کسی دوست کے پاس سے، یہاں سے شراب ہاتھ میں، کوزہ بند، اور ایک گلی سے گزر رہا تھا، گلی بڑی تنگ، اور سامنے سے اچانک اس کی نگاہ چھٹے امام پہ پڑ گئی۔ پریشان ہوا، فرزند رسول آ رہے ہیں، ہاتھ میں کوزہ اور شراب، کروں تو کیا کروں؟ واپس پلٹنا چاہے تو لوگ تھے پیچھے، آگے جائے تو امام کا سامنا، چھپنا چاہے تو چھپ نہیں سکتا کیونکہ گلی بڑی تنگ تھی۔ بحالت مجبوری سر کو نیچے کر کے اور کوزے کو ہوا کے نیچے چھپاتے چھپاتے آگے بڑھا۔ جب بڑھا تو امام کی نگاہ پڑی، سلام کیا، اسماعیل جی میرے مولا۔ فرمایا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ مولا کچھ نہیں، کوزہ ہے۔ کوزے میں کیا ہے؟ کہ مولا بھائی گھر کا سامان لینے گیا تھا، گھر کے لیے دودھ لیا ہے۔ اب مولا کو کیا بتائے کہ شراب ہے؟ گنہگار تھا پر با حیا تھا۔ حدیث پانچویں امام کی فرماتے بعض لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن حیا کی وجہ سے اپنے گناہوں کو بتاتے نہیں، کہ خدا اس کی حیا کو دیکھ کر اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بے حیا بندے کے گناہ کو خدا معاف نہیں کرتا، جو کرے بھی اور لوگوں کو بتائے۔ تو امام نے کہا کوزے میں کیا ہے؟ پریشان ہوا، مولا کو کیسے کہوں کہ شراب ہے؟ تو اس نے مصلحتی جھوٹ بولا کہ مولا کوزے میں دودھ ہے۔ امام نے کہا اچھا تھوڑا ہمیں بھی تو پلا۔ اب جھوٹ بولا، کوزے میں شراب،
کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ فرزند رسول کے ہاتھ پہ نجس پانی کیسے ڈالوں، یہ پاکیزہ خاندان۔ ایک بار کہا، میں نے کہا مولا اب گھر چلیے، وہاں پلاتے ہیں، گلی میں ہے مولا۔ امام نے کہا دیر ہو رہی ہے، دودھ پلا۔ پھر جھجکا، پھر امام نے تیسری بار بلند آواز میں کہا، میں کہہ رہا ہوں نا دودھ ڈال میرے ہاتھوں پر۔ کہاپتے ہوئے کانپتے ہوئے میں نے کوزے کو جب فرزند رسول کے ہاتھوں پہ خالی کیا تو وہ شراب نہیں تھی، وہ دودھ میں بدل چکا تھا۔ کہ جیسے دودھ کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا، اور جب حیرت میں پڑا تو مولا نے مجھ سے سوال کیا، اسماعیل حمیری بتا تمہارا امام کون ہے؟ تو میں نے سر جھکا کے کہا کہ میرا امام وہ ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دیتا ہے۔ علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا۔ یہ کمال امام ہے جو نجس کو طہارت میں بدل دیتے ہیں، یہ کمال امام ہے جو گنہگار کو حر بنا دیتے ہیں، یہ کمال امام ہے جو زہیر ابن قین کو شہید کربلا بنا دیتے ہیں، یہ کمال امام ہے جو وہب قلبی کو شہید کربلا بنا دیتے ہیں۔ تو یہ کمال 61 ہجری میں رکا نہیں، کہ یہ کمال آج بھی ہو رہا ہے، اور وہ کہاں ہو رہا ہے؟ فرش عزا حسین ابن علی پہ ہوتا ہے۔ صرف اس دن حر نہیں بنے، آج حسین کی مجلس بھی لوگوں کو حر بنا رہی ہے۔ تو 1000 سال کے فاصلے میں کار امامت جس نے کیا وہ مجلس عزا حسین تھی۔ اگر مجلس نہ ہوتی آج مومن نہ ہوتی، اگر مجلس نہ ہوتی آج متقی نہ ہوتے۔ دیکھو حضرت نوح نے 700 سال تبلیغ کی، 700 سال، بعض روایات میں 900 سال۔ پوچھا میرے مولا سے، مولا کتنے مومن بنائے نوح نے؟ تو بعض روایات میں آیا کہ نوح نے اپنی 700 سال کی تبلیغ میں 60 لوگ، بعض میں آیا 70 لوگ۔ 700 سال نبی نے تبلیغ کی، 70 لوگوں کو مسلم یا مومن بنا سکا۔ اور ہم سندھ کے کسی گاؤں میں گئے اور کہا کہ جبلا 40 سال پہلے یہ گاؤں شیعہ نہیں تھا اور آج یہ پورے کا پورا گاؤں کیا ہے؟ شیعہ ہے۔ میں نے کہا کیسے شیعہ بنا؟ کہ قبلہ اسماعیل دیوبند آئے تھے، انہوں نے ایک مجلس پڑھی تھی، ایک مجلس کے نتیجے میں پورا گاؤں کیا بن گیا؟ شیعہ بن گیا۔ میں نے کہا نوح جو کام 700 سال میں نہ کر سکا وہ حسین کی ایک مجلس نے کر دکھایا۔ یہ اثر مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے۔ مجلس کو صرف 1 گھنٹے کی محفل نہ سمجھا کر، یہاں بہت تبدیلیاں آپ کے وجود میں آتی ہیں جو ہم شاید احساس بھی نہیں کر پاتے۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں کہ کئی لوگ کنجوس ہوتے ہیں نا، باپ کنجوس ہے، ماں کنجوس ہے، بیٹا کچھ مانگنے جائے تو ماں کوڑی پائی نہ دے بیٹے کو، لیکن جیسے محرم کا مہینہ آتا ہے یہی بیٹا ماں کے پاس جاتا ہے کہ ماں میں نے ایک شربت کا شیشہ لینا ہے، تھوڑی برف لینی ہے اور باہر میں نے سبیل لگانی ہے۔ یہی کنجوس ماں جب حسین کا نام سنتی ہے تو یہ سخی بن جاتی ہے۔ فرش عذاب کے اندر کیا پیدا کر رہا ہے؟ تبدیلی پیدا کر رہا ہے۔ بارہا کہہ چکا، اگر یہاں کسی مومن کو کوئی مومن بولے کہ جناب میرے جوتے کو پالش تو کر دو، جھگڑا ہو جائے گا۔ موچی تھوڑی ہوں، آپ کا نوکر تھوڑی ہوں، باہر جاؤ کسی سے پالش کرواؤ، میری توہین کرتے ہو کہ میں آپ کا جوتا پالش کروں۔ لیکن یہی مومن جب کربلا جاتا ہے ایک دوسرے کے جوتوں کو پالش کرتا ہے۔ یہ کر کیا رہے ہیں امام حسین آپ کے ساتھ؟ آج ہیومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانیت کی باتیں کرنے والے، ہیومنٹی کی باتیں کرنے والے، بتائیں مجھے دنیا میں کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ انسانیت کی اتنی خدمت ہوتی ہو، جہاں نعمت ہی نعمت ہو، پوری دنیا گھوم لو آپ کو تو کیا 1 کلومیٹر کا کوئی راستہ نہیں ملے گا جہاں نعمت ہی نعمت ہو۔ اور چیلنج ہے دنیا کو، آؤ ہم تجھے 70 کلومیٹر کا راستہ دکھاتے ہیں۔ کسی بھی سفر پہ جاؤ 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، سوؤں گا کہاں پہ، کھاؤں گا کیا۔ یہ دنیا کا واحد سفر ہے جہاں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، سونے کا بندوبست بھی حسینی کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست بھی حسینی کرتے ہیں۔ یہ وہ کمال انسانیت ہے کہ وہی انسان اپنے وطن میں ہوتا ہے تو ویسا نہیں ہوتا، لیکن کربلا جاتا ہے 40 ابا عبداللہ پہ، امام حسین اس کے وجود کو بدل دیتے ہیں۔ پورا سال یہ ویسا نہیں ہوتا جیسا 2 مہینے میں بن جاتا ہے۔ کون کس کو پانی پلائے، کون کس کو کھانا کھلائے، یہ امام آپ کو کیا بنا رہے ہیں، کس کی خدمت کروا رہے ہیں؟ آپ شربت کے امام حسین کو پلاتے ہو، آپ کھانا کے امام حسین کو کھلاتے ہو، یہ کون کس کی خدمت کر رہا ہے؟ بشر کو بشر کا خادم بناتے ہیں، انسان کو انسان کا خادم بناتے ہیں، عزادار کو عزادار کا خادم بناتے ہیں۔
علی اصغر بہانہ ہے، ہدف آپ ہو، علی اکبر بہانہ ہے، مقصد آپ ہو، بی بی زینب بہانہ ہے، مقصد آپ ہو، شہادت بہانہ ہے، مقصد آپ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جب اصغر کے مصائب سنو گے دل نرمی میں آئے گا، اور جب دل نرمی میں آئے گا کائنات بھی کسی ظلم کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جب یزید کا نام سنو گے تو ظالم سے نفرت پیدا ہوگی، اور کیسے ممکن ہے جو یزید سے نفرت کرے اور ٹرمپ سے محبت کرے؟ کیسے ممکن ہے جو علی اصغر کی شہادت پہ روئے لیکن فلسطین کے 4000 بچوں پہ اس کا دل نہ لرزے؟ کیسے ممکن ہے جو علی اکبر کے سینے کی برچھی پہ تو گریہ کرے لیکن 60,000 یمن کے جوانوں کے قتل پہ گریہ نہ کرے؟ تبھی آپ کے دل میں سب سے زیادہ درد ہے۔ فلسطین والے شیعہ نہیں، اہل سنت ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر مسلمانوں میں کسی کا دل فلسطین کے لیے دھڑکتا ہے وہ علی کے چاہنے والوں کا دھڑکتا ہے۔ کیوں دھڑکتا ہے؟ کیونکہ یہ دل اصغر پہ روتا ہے، یہ دل علی اکبر پہ روتا ہے، یہ دل سیدہ زینب کی چادر پہ گریہ کرتا ہے۔ تو خدا نے اس کے دل کے اندر احساس پیدا کیا۔ حسینیت احساس کا نام ہے، یزیدیت احساس کے مرنے کا نام ہے۔ حسین کے پاس آؤ گے انسان بنو گے، یزید کی طرف جاؤ گے جانور بنو گے۔ حسین انسانیت کی اعلیٰ ترین منزل پہ انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تبھی فرمایا کہ اکرمنی بمعرفتکم ومعرفت اولیائکم۔ فرمایا شیعو خبردار، صرف یہ نہیں کہ حسین کو مانتے ہو اور سمجھو کہ میں نے ایمان کو کامل کر دیا کیونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں، میں 12 کا ماننے والا ہوں، مجلس کرانے والا ہوں، ماتم کرانے والا ہوں، زیارت پہ جانے والا ہوں۔ فرمایا نہیں، ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔ ولایت کا تصور اپنے وجود میں یہ بناؤ کہ ولی وہ ہوتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو حسین سے بھی محبت کرتا ہے اور حسین کے چاہنے والے سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے۔ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں جو کہیں ہم نبی سے تو محبت کریں گے پر نبی کی بیٹی سے محبت نہیں کریں گے، مصطفیٰ سے محبت کریں گے لیکن قاتلین زہرا سے بھی محبت کریں گے۔ یہاں ایک لکیر کھینچی جاتی ہے، اگر حق والے ہو تو باطل کے پیچھے نہیں جاؤ گے۔ اور یاد رکھو حق صرف یہ نہیں کہ علی کو مانو، حق کامل بھی تب ہوتا ہے جب علی کو ماننے کے بعد علی والے کو مانو۔ یہ وہ زنجیر تھی جس میں امام حسین آپ کو جمع کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا جب تک تمہارا مزاج 72 جیسا نہیں بن جاتا۔ 72 کا مزاج کیا تھا؟ کربلا میں عباس بھی بہادر، کربلا میں اکبر بھی بہادر، کربلا میں 14 سال کا قاسم بھی بہادر، اور کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر بھی بہادر ہے۔ مطلب جب تک ایک صفت میں جڑ نہیں جاتے تب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا۔ مولا یہ نہیں چاہتے کہ مجلس ہوئی 4 مومن نمازی بنے، 4 مومن بہادر بنے کہ بس کام پورا ہو گیا کا نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت بنو، ہم چاہتے ہیں کہ نیشن بنو، ہم چاہتے ہیں کہ قوم بنو۔ عاشورہ کا جلوس نکالتے ہو، علم کیوں اٹھاتے ہو؟ پچھلے زمانے میں جو جنگ پہ جاتے تھے وہ لشکر علم اٹھایا کرتے تھے، آپ بھی علم اٹھاتے ہو، ایک لشکر کی صورت میں باہر نکلتے ہو۔ ہر قوم کی پہچان اس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ حسین نے تجھے الگ جھنڈا دیا، شیعہ عراقی ہو، ایرانی ہو، بحرینی ہو، ان کا جھنڈا ایک ہوتا ہے۔ تو کہ یاد رکھنا دنیا کی اقوام کسی اور کی قوم ہوگی، خدا نے تجھے حسین کی قوم بنایا ہے، اور حسین کی قوم کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں۔ وہ صفات اگر تم سب کے اندر آئے، انڈیویجول نہیں، سوشلی، انڈیویجولی بہادر ہونا کامیابی نہیں دیتا۔ کوفے میں آ جاؤ مسلم بہادر، 4000 کا لشکر پیچھے سارا ڈرپوک۔ کربلا میں آؤ حبیب بہادر ہیں لیکن خط لکھنے والے بزدل ہیں۔ امیر المومنین جیتی ہوئی جنگ سے 3 ہاتھ سے نکل جاتی ہے کیونکہ سارے کے سارے بہادر نہیں ہیں۔ جب پوری قوم بہادر ہو جائے گی تب فرما امام کا ظہور ہوگا، اور فرش عزب بچھایا اسی لیے جاتا ہے تاکہ تم سب ایک صفت اور ایک رنگ میں کیا ہو جاؤ، ڈھل جاؤ۔ اس کا فلسفہ یہ ہے جب عاشور کا جلوس نکلتا ہے تو سارے شیعہ کالا لباس پہنتے ہیں۔ مطلب وہ چاہتے ہیں جس طرح ایک فوج کے اندر فوجیوں کا لباس ایک ہوتا ہے، تم سپاہی اور فوجی ہو امام زمانہ کے، تمہارا لباس بھی کیا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تم سب کو ایک رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب لباس کا رنگ ایک ہے تو صفات کا رنگ بھی ایک ہونا چاہیے۔
یہ نہیں کہ یہ شیعہ سخی ہے اور دوسرا سخی نہیں ہے، یہ بہادر ہے دوسرا بہادر نہیں ہے، کہ نہیں، جب سب کے سب بہادر بنو گے، سب کے سب سخی بنو گے۔ دیکھو ایک کا بہادر ہونا کمال نہیں ہے کہ علی بہادر ہو، مالک بہادر ہو لیکن کوفے والے بزدل ہوں، امام رضا بہادر ہو لیکن امام کے چاہنے والے بہادر نہ ہو، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال خمینی کیا تھا؟ اگر خمینی بہادر ہوتا، قوم بہادر نہ ہوتی تو کمال نہیں تھا۔ سید علی خامنئی بہادر ہوتے، قوم بہادر نہ ہوتی تو کمال نہیں تھا۔ سید کا کمال یہ تھا کہ وہ خود بھی بہادر تھے اور اپنی قوم کو بھی بہادر بنا دیا۔ حسن نصر اللہ خود بھی بہادر تھے، قوم کو بھی بہادر بنایا۔ جب قومیں بہادر ہو جاتی ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ اربعین کے دن قریب ہے نا، کربلا میں 22 ملین لوگ چلتے ہیں حسین کی طرف۔ مولا کیا بناتے ہیں؟ قوم بناتے ہیں۔ قوم کیسے بنتے ہیں؟ سب کے علم ایک ہوتے ہیں، سب کے نعرے ایک ہوتے ہیں، سب ایک ہی صفات میں ڈھل جاتے ہیں۔ کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہے، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہے۔ اتنا ایثار کا جذبہ، اتنی سخاوت کا جذبہ، گھروں کے دروازوں کو کھول دیا۔ جسے سونا ہے آ کر سو جائے، جسے کپڑے دھلوانے ہم فری میں دھو کر دیتے ہیں۔ امام کیا بنا رہے ہیں؟ کربلائی مزاج بنا رہے ہیں کہ جب ایک دوسرے کے لیے اتنا احساس آ جائے کہ اس کا بچہ مرے تو اس کا نہیں، سمجھو تیرا بچہ ہے۔ کسی نے امام کو کہا کہ مولا ہم اپنے گھر میں آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور مولا آپ دور ہیں، دل کرتا ہے یہ ثواب کمائیں۔ امام نے فرمایا رتی برابر فرق نہیں۔ اگر تم مجھ امام کو دعوت دینا چاہتا ہے تو فرما اپنے گھر میں کسی میرے چاہنے والے کو کھانا کھلاؤ، یہ بالکل ایسے ہے جیسے تم نے حسین کو کھانا کھلایا ہے۔ یہ جو سبیل پلاتے ہو نا، یہ تصور کرو یہ اسے نہیں پلا رہے ہیں، یہ ثواب عین ہے جیسے تم اپنے امام حسین کو پانی پلا رہے۔ کیوں فرمایا شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری سکینہ کو سلام کرو، تب تو میری بچی کو پانی پلا رہا ہے۔ تم ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلقو من طینتنا، ہماری بچی ہوئی مٹی سے آپ کو بنایا گیا ہے، تبھی آپ کی قیمت ہے۔ جب آپ کے ساتھ نام حسین لگتا ہے تو آپ کی ارزش ہے، آپ کی قیمت ہے۔ آنسو کیا ہے؟ نمکین پانی۔ اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ چھٹے امام فرماتے ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا تمہارے آنسوؤں کو جمع کرنے کے لیے آ جاتی۔ اتنی قیمت ہو جائے کہ جب پیدل چل کے حسین کی زری کی طرف جاتا ہے تو تمہارے قدموں کی خاک سے ملائکہ اپنے پروں کو مس کرتے ہیں۔ خود کو کم نہ سمجھو، قیمتی ترین وجود ہو، اصطفیٰ اللہ کی چنی ہوئی قوم ہو۔ ہر بندہ نہ فرش عزا پہ آتا ہے، نہ ہر بندہ حسینی بنتا ہے، نہ ہر بندے کے دل میں خدا علی اور آل علی کی محبت کو ڈالتا ہے۔ یہ وہ رونق ہے۔ فرمایا جو اس کشتی پہ سوار ہوا وہ بچ گیا۔ راغب ششتری کہتے ہیں جب حسین کی مجلس میں آؤ تو تصور کر کے بیٹھو کہ کشتی حسین میں سوار، ایک طرف نور اور احساس، دوسری طرف ظلمت اور سنگ دلی، پتھر دلی۔ واقعہ نقل ہے رفت مصیبت کے لیے۔ فرمایا جب مولا حسین چلے مکے سے کربلا کی طرف، کوفے سے پہلے امام حسین نے فرمایا بعض سارے مشکیزوں میں پانی بھرو۔ غازی کہتے ہیں آگے پانی تھا، اتنا پانی امام حسین نے بھروایا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کئی گھنٹے آگے سفر کیا تو میں نے کہا مولا لگتا ہے کوفہ آ گیا۔ امام صاحب غور سے دیکھو بعض کوفہ نہیں ہے۔ کہ جب غور سے دیکھا واقعی کوفہ نہیں تھا، یہ ہور کا لشکر تھا، بڑا لشکر جو شاید آقا حسین کو روکنے کے لیے آ رہا تھا۔ کہ جیسے لشکر پہنچا تو یہ لشکری اتنے پیاسے تھے، کوئی اور بات کی نہیں کہ بس ہمیں پانی چاہیے کہیں ہم پیاس کی وجہ سے مر نہ جائیں۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ بعد جتنے مشکیزیں بھرے تھے سب کو پلاؤ۔ احساس اور نور کو دیکھو، جو اپنے قاتل کے لیے پانی بھرے، جو دشمنوں کے لیے پانی بھرے۔ غازی کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آیا کہ امام نے پانی اپنے لیے نہیں بلکہ لشکر والوں کے لیے بھروایا تھا، کہ سب کو پانی دیا۔ پھر کہا کہ عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، کا پانی لے کر ان گھوڑوں کے پاس گیا۔ ایک گھوڑا جب پانی پی رہا تھا پھر امام حسین نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، عباس گھوڑے کی فطرت ہے جب یہ پانی میں منہ ڈالتا ہے تب تک نہیں نکالتا جب تک سیراب نہ ہو جائے، کہ جب تک یہ سیر نہ ہو جائے نا عباس کو پانی اس کے منہ سے ہٹانا۔ احساس دیکھو، جانور کا بھی احساس، انسان کا بھی احساس۔ کہ جب سب پی رہے تھے تو دور سے ایک بندہ اونٹ پہ سوار تھا لشکر ہور کا،
لیکن شدت پیاس کی وجہ سے کبھی اونٹ دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا. امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے, دوڑے گئے کہ یا اخو العرب, یا عرب بھائی جلدی نیچے بیٹھ, کہیں نیچے گر نہ جائے شدت پیاس. کیسے سنائی نہیں دیا. میرے آقا حسین نے اونٹ کی مہار کو پکڑا, اونٹ کو نیچے بٹھایا, اسے کہا نیچے آپ, پھر سنائی نہیں دیا. پھر امام حسین نے اسے نیچے اتارا, اس کی ذرا کو اتارا, اس کے منہ پہ پانی کو چھڑکا تاکہ شدت گرمی سے کہیں نڈال نہ ہو جائے. کہ اتنی پیاس کی بار بار کہتا تھا اللہ تش مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے. کہ پھر آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر میرے آقا کے گھٹنے پر تھا اور حسین نے پانی پلایا. شدت احساس و شدت انسانیت اور کمال. دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جب جناب مختار نے قاتلوں کو پکڑا, دربار میں کھڑا کیا, ایک ظالم سے پوچھا کہ بتا تو نے کون سا ظلم کیا تھا. اب ظلمت کو دیکھنا. کسی نے کہا مختار میں نے خیموں کو لوٹا, کسی نے کہا مختار میں نے بچیوں کے کانوں سے در چھینے, کسی نے کہا مختار ہم نے تازیانے مارے, ایک لئیے نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے. یہ ظلم بتاتے گئے آخر میں کھڑا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا. مختار نے کہا لئیے تو نے کیا کیا؟ کہا نہ پوچھ, مجھے خود اپنے کیے پہ شرم آ رہی ہے, اور بتاؤں گا تو مار دو گے. کہ ماروں گا تمہیں ویسے ہی, بتا کے مرو گے تو شیعوں کو پتا تو چلے کیا کیا ظلم ہوا ہمارے آقا حسین کے ساتھ. کہ مختار میں دیر سے پہنچا, خیمے لٹ چکے, بالیاں لٹ چکی, چادریں لٹ چکی, آخر میں حسین کے بدن پہ پہنچا. میں نے کہا کوئی چیز تو لوٹوں کہ ابن زیاد کو دکھاؤں تاکہ مجھے انعام ملے. کہ مختار کہ جب حسین کے بدن پر نگاہ پڑی سب کچھ لٹ چکا تھا. امام ہے صاحب حیا. بہن کو کہا مجھے وہ کرتا دو جو سب سے پرانا ہو. کہتے پرانا کرتا پہنا, خنجر سے پھر کرتے کو پھاڑنا شروع کیا. بہن نے کہا بہن قربان جائے حسین پھاڑ کیوں رہے ہو؟ کہ بہن پھٹا ہوگا, کسی کی لالچ نہیں ہوگی, میں نہیں چاہتا میرا بدن عریان ہو. امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو کربلا کو شہید پہ جس کے بدن پہ لباس نہیں تھا. کہ مختار کچھ نہیں تھا, کمربند لے گئے, تلوار لے گئے, زرہ لے گئے, امامہ لے گئے. کہ نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. ظلمت کی انتہا دیکھنا. انسان زندہ تو بدن گرم, دنیا سے چلا جائے تو بدن ٹھنڈا. کہ تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی, اتری نہیں. میں نے خنجر نکالا, حسین کی انگلی کو کاٹا, میں نے انگوٹھی لی. یہاں تک تو سمجھ آتا ہے, لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں زیادہ پتا ہے یہ کون تھا. ایک طرف نور, ایک طرف ظلمت. امام کی دوری کا نتیجہ دیکھو. کہ پتا ہے یہ کون تھا؟ کہ مولا نہیں, کہ یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتارا تھا. اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا, اسی ہاتھ کی انگلی کو اس لئی نے کاٹ دیا. فرمایا ہم کریم ہیں, اگر خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. وقت مغرب قریب ہے, بلکہ ہونے والا ہے, اور قبولیت دعا کا وقت ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں, ایسے سلام کریں جیسے زینب نے اپنے بھائی کو کیا. السلام اصحاب الحسین سب مل کر السلام علی ابن الحسین وعلی میرا سلام ہو
ہوٹوں پہ یہ سلام میرے سلام نہیں، فرزند زہرا امام زمانہ کے سلام ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ علی اکبر کے ہوٹ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ عباس علمدار کے ہوٹ ہیں، لیکن جواب میرے مولا نے خود دیا، فرمایا میرا سلام زخمی ہوٹوں پہ وہ جن پہ ظالم چھڑے تھا، یہ وہی ہوتا ہے جنہیں نبی بوسہ دیا کرتے تھے، جنہیں ذرا چوما کرتے تھے۔ اللہ جانے بی بی زینب پہ کیا گزرے، اللہ جانے 4 سالہ بچے پہ کیا گزرے۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے سوال کیا، مولا اتنے بچے تھے کربلا، لیکن سکینہ شام کے زندان میں بابا بابا کر کے کیوں چلے؟ فرمایا کبھی نہ سوچنا ہماری بچیاں تمہارے بچوں کی طرح، کبھی نہ سوچنا یہ بچی صابر نہیں تھی، اگر سکینہ نے مرنا ہوتا تب مر جاتی جب بابا کا کٹا سر دیکھا، اگر بچی نے مرنا تھا مر جاتے جب کانوں سے در چھینے، اگر بچی نے جانا ہوتا چلی جاتے جب پھپھیوں کے سروں سے چادر چھینے۔ فرمایا ایک منظر نے سکینہ کو بیمار کر دیا، مولا کون سا منظر؟ رو کے کہتے تھے شام اور شرابی کا دروازہ۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا کہ دوڑی دوڑی میرے سینے سے لپٹ گئی، کہنے لگی بھیا سجاد اسیری کا سنا تھا، تماچوں کا سنا تھا، لیکن بابا نے یہ تو نہیں کہا تھا ہمیں کنیزی میں مانگا جائے گا، لیکن کہا اس منظر نے بھی میری بچی کو بیمار نہ کیا۔ تصور کر کے رونا، 4 سالہ بچی، قد کتنا تھا، اسیروں کے بیچ میں کھڑی تھی، اتنے نے آواز سنی حسین کا سر کشت میں آیا ہے، جو بابا کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، کہنے لگی قیدی بیویوں تھوڑی جگہ دو میں بابا کو دیکھوں، تھوڑی سی جگہ ملے، نگاہ بابا کے سر پہ پڑے، بچی نے کیا دیکھا؟ نہیں شراب پی رہا تھا، بچی ہوئی شراب تشت میں پھینک رہا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی، حسین کے ہونٹوں پہ مارتا تھا، یہاں بچی کی فریادیں بلند ہوئی، نمار میرا غریب بابا، وہ میرا 3 دن کا پیاسا بابا۔ فرمایا اس منظر نے بچی کو بیمار کر دیا۔ اب زندان شام میں بیٹھتی تھی، دیواروں کا سہارا لیتی تھی، بس روتی تھی، ایک جملہ کہتی تھی، میرے بابا نے کیا بگاڑا تھا، میرے بابا کے ہونٹوں پہ چھڑی کیوں مارتا تھا؟ مولا فرماتے اتنے میں حسین بابا کا ذرا سب سے پہلے میں نے سکینہ کو دیا، شاید بچی کو تسکین مل جائے، سر کو گودی میں لیا، بڑی حسرت سے بابا کو دیکھنے لگی، کبھی کہنے لگی بابا کس نے تیرے ہونٹوں کو زخمی کیا، کس نے تیری پیشانی پہ پتھر مارا،
کبھی سینے سے لگاتی تھی. میرے مولا فرماتے ہیں ایک جملہ کہا بچی کی روح برباد کر گئے. کہنے لگی بابا 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 تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ کیا سکینہ سے ناراض ہو؟ ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے سفید بالوں کو دیکھو. میں تاریخ کی واحد بچی ہوں جس کی کمر بچپن میں جھک گئے. ایک جملہ کہا روح نکل گئی. کہنے لگی بابا آنکھیں کھولو ذرا میرے رخسار دیکھو. وہ تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. اتنے تماچے مارے میری رنگتیں بدل گئے. مولا فرماتے بڑی دیر گزر گئی اب رونے کی آواز نہیں آئی. آگے بڑھا سکینہ بابا کا سر دو میں بھی سینے سے لگاؤں. یہاں بابا کا سر لینا تھا ایک مرتبہ گردن ڈھلی. مولا نے بچی کو سینے سے لگایا رو کر کہا انا للہ و انا الیہ رضا بتدائے وتسلیما لأمر لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار آیا تجھے سکینہ کے زخمی کانوں کا باز, تجھے حسین مولا کی زخمی پیشانی کا باز, تجھے زین العابدین کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی ہتھکڑیوں کا باز. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما, جو تنگ دست ہیں خدایا ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما. حق امام حسین ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. پروردگارا میں حق محمد و آل محمد مومنہ حرامین علوی شدید دلیل خدا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. دشمنان شیعہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. بالخص امریکہ اور اسرائیل کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما. انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. مملکت خدا داد کی حفاظت عطا فرما. خدایا جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے عطا فرما. جتنے فرش پہ حاضر ہیں سب کے گھروں پر اپنی رحمت و برکت کو نازل فرما. مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.